کس کے سر پہ ہما سجے گا، عوامی رائے ہوگی، اسی مینڈیٹ کے مطابق انشاءاللہ کراچی کا فیصلہ ہوگا۔ اب تو لوگ انشاءاللہ ان سے اپنے میئرشپ کا بھی بدلہ لیں گے، یہ تو پٹے ہوئے مورے ہیں، یہ اب نہیں چلیں گے۔ میرے ہمراہ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان۔ ایک بہت ہی زبردست قسم سے جو ہے وہ ایک شہر کی رائے ایک دفعہ پھر جماعت کے حق میں بنے گی، ایک مرتبہ پھر کراچی کے عوام ان کے ہاتھ میں مینڈیٹ دے کے اپنے آپ کو تھوڑی فروخت کریں گے کہ پھر بیچ دیں آپ کو۔ کبھی کوئی پی ڈی ایم آتی ہے تو بک جاتے ہیں، کبھی کوئی اور آتا ہے تو بک جاتے ہیں۔ ہم تو اپنے بچوں کے لیے روزگار بھی لیں گے، اپنے بچوں کے لیے فری آئی ٹی ایجوکیشن بھی لیں گے، تو ہماری قسمت میں دھکے کیوں ہیں؟ لوگوں کے پاس جماعت کے علاوہ کوئی چوائس نہیں، ترازو کے علاوہ کوئی چوائس نہیں۔ جو کچھ ہوا ہے وہ تو اچھا نہیں ہوا، لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے سپورٹر ایک باشعور سپورٹر، جس بنیاد پر وہ پی ٹی آئی کو ملک کے لیول پر سپورٹ کرتا ہے، کراچی میں اگر قومی صوبائی اسمبلی کا اسے ووٹ ڈالنا ہے اور کراچی کے نوجوانوں کا مستقبل بنانا ہے تو جماعت کے سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے کارکن کی چوائس بھی جماعت اسلامی ہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل اور میں ہوں انظار احمد۔ میرے ہمراہ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب، ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ الیکشن کمپین کے حوالے سے کافی آپ بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کہتی ہے ہم کھویا ہوا مینڈیٹ اپنا واپس لیں گے، اور پی ٹی آئی کا کوئی ایک انتخابی نشان نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے کیا ٹارگٹس ہیں، کیا پلانس ہیں؟ جماعت اسلامی پوری طرح انٹیکٹ ہے، لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، خواتین کے ایشوز، سب چیزوں پر الحمدللہ ہماری بہترین گرفت بھی ہے، لوگوں سے کمیونیکیشن بھی ہے، مہم بھی اچھی چل رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا جلسہ خود یہ بتا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے چاہا تو ایک بہت ہی زبردست قسم سے جو ہے وہ ایک شہر کی رائے ایک دفعہ پھر جماعت کے حق میں بنے گی۔ اور ابھی ایک سال پہلے ہی تو لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں، جماعت کو سب سے زیادہ ووٹ دیے، سب سے زیادہ سیٹیں دیں، اور اب جو حالات ہیں اس میں تو جماعت اسلامی کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے اس شہر میں۔ ظاہر ہے ایم کیو ایم جتنے بھی کلیم کر لے، 35 سال کا ان کا جو سفر ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور ایک مرتبہ پھر کراچی کے عوام ان کے ہاتھ میں مینڈیٹ دے کے اپنے آپ کو تھوڑی فروخت کریں گے کہ پھر بیچ دیں آپ کو۔ کبھی کوئی پی ڈی ایم آتی ہے تو بک جاتے ہیں، کبھی کوئی اور آتا ہے تو بک جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب تو لوگوں کی رائے بالکل ایک طرف ہے، ایک طرف پیپلز پارٹی ہے۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی اپنی طاقت کا استعمال کر رہی ہے، پیپلز پارٹی ظاہر ہے جو وسائل اس نے 5 سال میں جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر استعمال بھی کرتے ہیں انتخاب کے موقع پر، ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسے ہم پر ہی لگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پبلک ان کے لیے کچھ نرم گوشہ اس لیے نہیں رکھتی کہ وہ تو ذمہ دار ہیں اس پوری بربادی کے جو ہمارے بچوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے ہیں، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی کا مسئلہ بحران ہے، کہ الیکٹرک مافیا کا راج ہے، کوئی پارٹی اس پر بولتی نہیں ہے، گیس کا بحران ہے۔ تو یہ سب بحرانوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ کلیم تو کر سکتے ہیں کہ ہم اتنی سیٹیں لے لیں گے۔ اصل میں ایک مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر پارٹی عوام سے تو ووٹ لینے کے اس میں ہے نہیں، ان کو پتہ ہے کہ ملیں گے نہیں۔ ہر پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے اور بات ہونے کے نتیجے میں ووٹ مل جائیں گے، تو بات ہونے کے نتیجے میں ووٹ تو نہیں ملتے، صرف بات ہی ہوتی ہے، اور بات تو سب سے ہوتی ہے، تو پھر کس کے سر پہ ہما سجے گا؟ تو میرے خیال ہے کسی کے سر پہ بھی نہیں سجے گا، اور جو عوامی رائے ہوگی اسی مینڈیٹ کے مطابق انشاءاللہ کراچی کا فیصلہ ہوگا۔ آپ سب یہ بتائیں کہ ماضی کے انتخابات سے یہ والے انتخابات کتنے مختلف نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جو کچھ ہوا ہے وہ تو اچھا نہیں ہوا، لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے، اور اس پر ہم نے شدید اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو چاہیے نکلیں اور ووٹ ڈالیں، خاص طور پر نوجوان، اور وہ اگر اپنا ووٹ زیادہ کاسٹ کریں گے تو آپ سے مینجمنٹ کم سے کم ہوگی، مینورنگ کم سے کم ہوگی، اور لوگ جو ہیں وہ ان کے مینڈیٹ جو ہے وہ کم سے کم مارا جائے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ راستہ ہی یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی ہے تو انتخاب نہ، اور سب لڑ رہے ہیں تو بھرپور ووٹ کاسٹ کریں اور بھرپور طریقے سے اس ووٹ کی حفاظت کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی طاقت بنے گی۔ 22 قومی سیٹیں ہیں، 47 صوبائی سیٹیں ہیں، 21 ریزرو سیٹیں ہیں، 90 سیٹیں ہیں۔ یہ سیٹیں جماعت اسلامی کے پاس آئیں گی تو انشاءاللہ ہم تھوڑی بیچنے دیں گے، ہم تو اپنے بچوں کے لیے روزگار بھی لیں گے، اپنے بچوں کے لیے فری آئی ٹی ایجوکیشن بھی لیں گے، اور ہم لائٹ ریل سسٹم، اور ہم تو عزت والی ٹرانسپورٹ، 5000 بسیں، ہیلتھ کارڈ کراچی میں بھی ہونا چاہیے نا، جب سب جگہ ہو سکتا ہے تو ہماری قسمت میں دھکے کیوں ہیں؟ تو یہ تو ہمارا پورا ایک بہت کلیئر ویژن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، اور لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے، پارٹی کے لیے نہیں مانگ رہے، تو اللہ نے چاہا بہت زبردست کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ کراچی کے ووٹرز کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کراچی کے مختلف مقامات کا وزٹ کر رہے ہیں، کیا سوالات ہیں عوام کے؟ کیونکہ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں، مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آئیں تو یا حکومت میں رہے تو ہم جو ہے وہ تعلیم اور صحت پہ سب سے زیادہ کام کریں۔ وہ تو حکومت میں رہے ہیں، نہ تو تعلیم اور صحت کا سب سے زیادہ بیڑا غرق انہوں نے کیا ہے، تو یہ تو آئیں گے کیا؟ یہ تو رہے ہیں ہمیشہ حکومت میں 35-40 سال میں، تو اب کی بار تو وہی ہے کہ اب کی مار اب عوام کراچی کے عوام اتنے پاگل تھوڑی ہیں کہ ایم کیو ایم سے کہیں گے ایک تھپڑ اور مارو ہمیں، وہ پیپلز پارٹی سے کہیں گے ایک اور تماچا مارو ہمیں۔ اب تو لوگ انشاءاللہ ان سے اپنے میئرشپ کا بھی بدلہ لیں گے،
اور میئر کا غصہ جو ہے نا لوگ اب نکالیں گے صوبائی اور قومی میں، اور اللہ نے چاہا تو اب یہ تو پٹے ہوئے مورے ہیں، یہ اب نہیں چلیں گے۔ آپ نے بلدیاتی انتخابات میں بھی بھرپور الیکشن کیمپین کی، دوسرے نمبر پر آپ آئے، کافی آواز بھی اٹھائی، دیگر ایشوز پہ کراچی کے آپ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، طلباء و طالبات کے ایشوز پر آپ جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار کراچی کے ووٹرز جو ہیں وہ کافی ڈائیورٹڈ ہیں، کچھ جو ہے وہ کسی اور پارٹی کے ووٹرز ہیں، کچھ جو ہے وہ کسی اور جماعت کے ہیں، تو آپ اپنے ووٹرز کو کس طرح گیدر کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ دیے تھے لوگوں نے، سیٹیں اس لیے ہماری کم ہوئیں دو وجوہات سے۔ ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی نے جو سیٹیں جیتی تھیں وہ 15,000 ووٹ والی یوسیوں سے جیتی تھیں ایوریج، اور ہم نے جو یوسیاں جیتی تھیں وہ 45,000 ایوریج والی یوسیوں سے جیتی، تو 1 اور 3 کا تو یہ فرق ہو گیا۔ پھر جب ہم پھر بھی زیادہ تھے تو انہوں نے چھین لی ہم سے، آر او کے ذریعے، ڈی آر او کے ذریعے، الیکشن کمیشن کے ذریعے، تو ووٹ کے لحاظ سے تو پیپلز پارٹی سے ڈبل تھے ہم، ڈبل ہم نے ووٹ لیے ہیں۔ ہم پی ٹی آئی سے بھی بہت آگے تھے، 9 مئی سے پہلے والی پی ٹی آئی سے۔ ایم کیو ایم تو آخر وقت میں جب اس نے دیکھا کہ ایک سیٹ بھی نہیں جیت رہی تو بھاگ گئی تھی، اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ اب بھی بھاگ جائیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ الیکشن لڑیں تاکہ ہمیشہ کے لیے پتہ چل جائے کہ ان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے۔ بہرحال میں پارٹیاں تو ہوتی ہیں، ہر کوئی کلیم کرتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی تو آپ بھی جانتے ہیں، جب لوگوں سے آپ پوچھتے ہوں گے، لوگوں کے پاس جماعت کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، ترازو کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ اچھا، آخر میں بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں اب تو ان کا کوئی ایک انتخابی نشان بھی نہیں ہے، اور کئی لوگوں کو جو اس حوالے سے آگاہی بھی نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کے ووٹرز جماعت اسلامی کو کہیں نہ کہیں فیور کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو کچھ چانسز نظر آتے ہیں؟ نہیں، بہت ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب 2023 میں الیکشن ہوا تھا تو اس وقت تو بلہ بھی تھا، خان صاحب بھی مہم چلا رہے تھے، پنجاب میں وہ جیت بھی رہے تھے، تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے تو جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا تھا اس کی باوجود، کیونکہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ایک باشعور سپورٹر ہے، اور اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کراچی میں اس کی چوائس جس بنیاد پر وہ پی ٹی آئی کو ملک کے لیول پر سپورٹ کرتا ہے، کراچی میں اگر قومی صوبائی اسمبلی کا اسے ووٹ ڈالنا ہے اور کراچی کے نوجوانوں کا مستقبل بنانا ہے تو جماعت کے سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ جبکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے نا، جب بلے کے نشان پر جیتنے والے عمران خان کے نہ رہے تو اب آزاد امیدواروں کو تو کھانے کے لیے یہ زرداری صاحب، بلاول صاحب، میاں صاحب سب بیٹھے ہوئے نا، تو پی ٹی آئی والے ووٹ ڈالیں اپنے آزاد امیدوار کو اور پڑے وہ تیر پر، تو یہ بیوقوفی والا کام تو وہ نہیں کریں گے، تو کیا وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ تو کیا وہ ایم کیو ایم کو ووٹ دیں گے؟ کیا وہ نون لیگ کو ووٹ دیں گے؟ پی ٹی آئی والے، ان کے پاس جماعت کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے، اور جماعت اسلامی ان کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے، ان کی امنگوں کی ترجمان بن سکتی ہے، ان کے لیے ظاہر ہے اس شہر میں رہنے والا تو پیپلز پارٹی کا آدمی بھی سفر کرتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے، ٹوٹی ہوئی سڑکیں تو وہ بھی دیکھتا ہے، بچوں کا کوئی مستقبل نہیں اس کو بھی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا کارکن بھی سمجھتا ہے۔ اگر دل کی بات کرو تو پیپلز پارٹی کے کارکن کی چوائس بھی جماعت اسلامی ہی ہے۔ ٹھیک ہے، بس لاسٹ یہ بتا دیں، اگر جماعت اسلامی جو ہے وہ اگر مینڈیٹ حاصل کرتی ہے کراچی میں، کیا وہ کام ہیں یا کیا وہ ایشوز ہیں جو کہ فوراً حل ہونے چاہیے؟ دیکھیں ابھی بھی جو ہمارے پاس 9 ٹاؤنز ہیں اس میں کام تو ہم نے شروع کر دیا ہے، پارکس بننے لگے ہیں، سڑکیں کچھ نہ کچھ ٹھیک ہونے لگی ہیں، کچرا صاف ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن جو بڑے پروجیکٹس ہیں پانی کا K4 وہ مکمل ہونا چاہیے، اور ٹرانسپورٹ کا نظام بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا حل ہونا چاہیے، اور آئی ٹی میں ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارا عوام کا بجٹ ہے، 312 روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے، ہم فری آئی ٹی ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں اپنے نوجوانوں کو، اسی سے ہم ڈیولپ کریں گے بہت آگے، اسکل ڈیولپمنٹ پہ ایجوکیشن ہمارا بہت بڑا، اور پھر نوجوانوں کو روزگار ملے، ان چیزوں پہ چلیں گے، اللہ نے چاہا ٹھیک ہو جائے گا۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب پر امید ہیں، اور کراچی کے شہریوں کے لیے ان کا یہی پیغام ہے کہ اس بار جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دے کر جو ہے وہ ان کی کارکردگی کو آزمائیں، اور جو ان کے ویژن ہے جو کہ انہوں نے سوچا ہے کہ مستقبل میں کریں گے، وہ اس کے لیے جو ہے وہ پر امید ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیں نیو ڈیجیٹل۔